دعوت دیجئے ان لوگوں کو کہ جو آج کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں، ذرا غور کریں. ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر فورم پر ایک بات کی جا رہی ہے کہ تقرریاں میرٹ پر ہونی چاہیے، تبادلے میرٹ پر ہونے چاہیے، پارٹی ٹکٹس میرٹ پہ ملنے چاہیے، جی داخلے میرٹ پر ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. وہ جو میرٹ بنتا ہے وہ کس عنوان سے بنتا ہے؟ عزیزو، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں کہ جب آپ 10 نوکریوں کی جگہ بنتی ہو اور پیپر دیے ہوں مثال کے طور پہ 200 جوانوں نے، تو آپ کو 200 میں سے 10 نکالنے ہیں نا. تو 200 میں سے 10 نکالنے کے لیے آپ ایک اور پیپر بھی لے کے آ جائیں گے انٹرویو کی صورت میں یا تحریری صورت میں. پھر ان 200 میں سے آپ نے جب اور چھانٹا تو اس کے اندر 150 رہ گئے. پھر آپ کو اور میرٹ بنانا پڑے گا اور معیار بڑھانا پڑے گا. ایسا ہی ہے. اور پھر ایک مرتبہ آیا کہ صاحب 10 لینے ہیں 70 رہ گئے، پھر اور بڑھانا پڑے گا. 10 لینے ہیں 20 رہ گئے، اب ان 20 میں سے 10 کو لینا ہے تو پھر اور میرٹ کو بڑھانا پڑے گا. پھر تو اتنی چیزوں کو بھی محسوس کیا جائے گا کہ یہ آیا کیسے تھا، یہ بیٹھا کیسے تھا، یہ مسکرایا کیسے تھا، قلم گر گیا تھا تو اس نے اٹھایا کیسے تھا، اس کے پاس جو ہے وہ لکھ رہا تھا تو الٹے ہاتھ سے لکھ رہا تھا یا سیدھے ہاتھ سے، یہ دیکھ کیسے رہا تھا اور یہ پڑھ کیسے اور رائٹنگ کیسی تھی. 85 میرٹ بنیں گے جب جا کے ان 20 میں سے پھر 10 کو انتخاب کیا جائے گا. اس پوری کائنات میں اللہ نے جب میرٹ بنایا ہے نا تو ولایت کا سب سے بڑا میرٹ علی کی ذات ہے. کائنات میں اللہ نے جسے چن کر علیحدہ کیا ہے وہ مولا علی کی ذات. ہمارا کہنا یہ ہے اپنے عزیزوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ جب قیامت میں سب کا سامنا علی سے ہونا ہے، میں اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں، دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں. تو جو آخرت میں پہلا ہو اسی کو تو دنیا میں پہلے نمبر پہ مانا جائے گا. یہ کیسی منطق ہے بھائی؟ آخرت میں علی کا نام سب سے اونچا اور دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں علی چوتھے نمبر پر. انسان تجربے کر کر کے کمال تک پہنچتا ہے. جی میں نے جو پہلی تقریر کی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے. جی فلاں صاحب نے جو پہلی کتاب لکھی وہ انہیں یاد ہے. فلاں شعر ہم نے کہا تھا پہلے اب سے کوئی 30 سال پہلے، وہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ شعر ہم سے ہو ہی نہیں رہا تھا اور آج 1 گھنٹے میں ایک کلام ہو جاتا ہے. تو یہ جو انسان ہے نا یہ تجربہ کر کر کے باکمال ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جو اپنے تجربوں پہ چلتے ہیں وہ بہرحال کسی مرحلے پہ جا کر کمال تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا بنا ہوا ہے مانتے ہیں وہ پہلے ہی مرحلے پر باکمال کو مان لیتے ہیں. وہ جو پہلے مرحلے پہ باکمال کو ماننا ہے وہ علی مولا کی ذات. 4 کسوٹیاں دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلا عنوان فضیلت علم ہے. علم جس کے پاس زیادہ ہے وہی سب سے زیادہ ہے، وہی سب سے معتبر ہے، وہی سب سے بڑا ہے. دوسرا عنوان عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا وہ ہے جہاد. جہاد جو میدان میں ڈٹے، ناراض تو نہیں ہوں گے، جو تشریف لے جائے اس کی بات نہیں کر رہا، جو میدان میں ڈٹے، جو میدان میں ڈٹے وہ مجاہد. تیسرا عنوان ہے تقوی. تقوی کی بنیاد پر فضیلت ملے گی. توجہ کر لیا آپ نے. اور 5واں عنوان میرے عزیزو فلاح، رستگاری، کامیابی یعنی شہادت. یہ 5 عنوان جس کے پاس کمال پر ہوں وہی کمال پر ہے. علم کا عالم تو یہ ہے کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ حضرت عمر نے یہ کہہ دیا ہو لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. اگر حضرت ابوبکر نے یہ کہہ دیا ہو لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جیسے علی جیسا بچہ جنا ہو. اور اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مولا کائنات کے علم کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ علی وہ وجود ہے جس کے پاس فرشتہ بار بار آتا تھا اور 2 بار آتا تھا. ہاں امام مالک سے تو کسی نے پوچھ لیا کہ نبی مکرم پہ فرشتے کتنی دفعہ، جبریل کتنی دفعہ اترتے تھے؟ امام مالک نے فرمایا 12,000 دفعہ. جبریل 12,000 دفعہ نبی پر نازل ہوئے ہیں. تو وہاں ایک شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے ایک اور دوست نے کہا کہ علی پر کتنی دفعہ جبریل نازل ہوئے؟ تو وہ یہ سوچ رہا تھا شاید وہ جواب دیں گے کہ بھئی سوال ہی غلط ہے تمہارا، علی پہ جبریل کے نازل ہونے کا سوال ہی غلط ہے. تو امام مالک نے فوراً فرمایا 24,000 دفعہ. تو وہ کہنے لگا لے نبی پر 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ. کہنے لگا تم نے حدیث نہیں پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جو دروازہ ہوتا ہے نا اس پہ آنے والا 2 دفعہ آتا ہے، آئے گا بھی جائے گا بھی اسی دروازے سے. یہ تو ان ہستیوں نے مولا علی کے علم کا اقرار کیا ہے. اور علی مولا کا جہاد کیا ہے؟ اللہ اکبر. لولا علی
لمکان الاسلام، اگر علی نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے لولا علی لما کانت نقطۃ فی القرآن، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ ہی نہ ہوتا. یہ نقطے علی نے ڈالے ہیں. لولا علی لما کانت السجدۃ للکعبہ، اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کے لیے سجدہ ہی نہ ہوتا. یہ علی نے کعبے کو سجدہ کروایا ہے. مولا عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. جب مولا حسین نے فرمایا تھا نا بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، تو فرمایا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے. مولا عباس کا جملہ، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی، اس حسین مولا کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کو سجدہ نہ ہوتا. لولا علی لما کانت لفاطمۃ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر ہی نہ ہوتا. آدم فمن دونا، آدم اور آدم کے علاوہ. ایک عنوان علم ہے، دوسرا عنوان شجاعت ہے، جہاد ہے. جہاد ہے، میدان میں ڈٹنا ہے. کسی نے مولا علی سے پوچھا مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ سواروں کو، سواروں میں بھی جو گھوڑے پر بیٹھا ہے، جو اونٹ پر بیٹھا ہے، جو لوہا پہنے آیا ہے، جو تلوار زیادہ بڑی لگا کر آیا ہے، کس کو مارتے ہیں پہلے؟ حضرت مسکرائے فرمانے لگے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. علی کا انداز ہی کچھ اور ہے میدان میں اترنا. دوسرا عنوان جہاد. اچھا یہاں اب یہ سادہ سادہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، میں گھر سے سب کو نعرے لگانا چاہیے نا. شاباش شاباش. تم نہیں ہوتے تو میں سمجھتا یہاں کوئی نعرہ ہی نہیں لگاتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کی شفا کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. دوسرا عنوان جہاد ہے. صحیح ہے، تھوڑی گردن ہلا دو خدا کے واسطے. گردن ہلا دیں، سبحان اللہ نہیں بولیں، وہ شاید آپ سمجھ لیں مجھے فائدہ ہوگا، جبکہ سبحان اللہ بولنے کا تو آپ کو فائدہ ہوگا. تسبیح پڑھیں گے نا. تو پہلا عنوان علم، دوسرا عنوان جہاد، تیسرا عنوان تقوی. تقوی جس کے پاس زیادہ ہے وہی زیادہ مکرم ہے، وہی زیادہ محترم ہے. ہم کسی کے پیسے کی بنیاد پر اور زمین کی بنیاد پر اس کی تعظیم کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں. صاحب اگر کسی نے لکھ کر دیا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. حمام ابن عبادہ آ کر کہتے ہیں مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، اور ایسے بتائیے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی علی مولا سے علم بھی مانگ رہے تھے اور علی مولا سے خطابت بھی مانگ رہے تھے.